آج 10 محرم الحرام ہے اور اس دن کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن کے اندر بے شمار تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ یہ جو دن ہے بڑا اہم دن ہے، بے شمار تاریخ کے اندر جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ اسی دن کے اندر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تو 10 محرم کا دن تھا۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا گیا تو 10 محرم کا دن تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے چھٹکارا ملا، وہ دریا کو کراس کر گئے اور اسی دن جو ہے وہ فرعون اس میں غرق ہوا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار بن گئی، اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اس طرح کے بے شمار جو واقعات ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کئی سال بچھڑنے کے بعد، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ لیکن اسلام کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ 10 محرم کا دن ہی تھا جس دن آل رسول کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ تو جب یہ واقعہ امت مسلمان کے اندر ہوا تو ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ میں، دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے دنیا کے اندر خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ کوئی اپنا سارا خاندان قربان کرواتا، اپنے بچے قربان کرواتا، خود بھی شہید ہوتا، پھر دعویٰ کرتا کہ میں حسین ہوں۔ لیکن ایسا کوئی نہ کر سکا ہے، نہ کوئی کرے گا۔ یہ کام کر کے دکھایا ہے دین کی خاطر، اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے اندر جس نے سارا خاندان، بچے، بھتیجے، نواسے کربلا میں قربان کر دیے دین کی خاطر، اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ تو آئیے آغاز سے لے کر، اسلام کے آغاز سے لے کر کربلا کا جو سفر تھا ہم وہ سنتے سناتے ہیں۔ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں یا میری آواز کو باہر سنا جا رہا ہے، بڑے دھیان کے ساتھ بات کو سماعت کرنا۔ اصل میں جو صحیح روایات کے اندر واقعات آئے ہیں، ہمیں اہل سنت کو علماء نے کہا ہے کہ وہی بیان کریں۔ تیر کدھر سے آیا، تیر کیسے لگا، کون کیسے شہید ہوا، کس نے کیا کیا، وہ کتنا بدبخت ہوگا جو سب کچھ دیکھ رہا تھا، لکھ رہا تھا، لیکن امام حسین پہ جان قربان نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے جو شیعوں کا انداز ہے، اس انداز کے اندر ہم واقع کربلا کو نہ سنیں گے نہ سنائیں گے۔ جو صحیح روایات کے اندر آیا ہے، جو صحیح باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب کائنات مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز میں چلتے ہیں، میرے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند، آمینہ کے لال، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی، 40 سال ہوئی، تو آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ نبی تو آپ پہلے سے تھے، میرے آقا نے خود فرمایا ابھی آدم کو تخلیق نہیں کیا گیا تھا، ابھی آدم کو نہیں بنایا گیا تھا، میں تب بھی اللہ کا نبی تھا، میں تب بھی اللہ کا نبی تھا۔ لیکن مکہ کی وادیوں کے اندر جب عمر مبارک 40 سال ہوئی، 40 برس ہوئی، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پہ کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ یہ اعلان کیا۔ اس اعلان کرنے کے بعد 13 سال، کتنے سال؟ سارے بولے کتنے سال؟ 13 سال میرے کریم آقا نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارے، اسلام کی تبلیغ کے اندر، لوگوں کو مسلمان کرنے کے اندر۔ اس 13 سال کے اندر مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی اور کفار کی طرف سے بڑے ظلم ہوئے، بڑی زیادتیاں ہوئی، بڑا نقصان کیا گیا۔ جہاں کو مسلمان ملتا کافر پکڑ کر مارتے، سزائیں دیتے۔ بڑے کٹھن ماحول کے اندر 13 سال
اسلام کی تبلیغ کے لیے اور خدا کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور پیغام خدا کو پھیلانے کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں 13 سال گزارے، اور اس 13 سال کے اندر ساتھ ساتھ اپنے صحابہ کو بھی تیار کرتے رہے، اہل بیت اطہار کو بھی تیار کرتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا، جب اللہ کا حکم آیا 13 سال کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ 10 سال میرے کریم نے وہاں پر گزارے، اور 10 سال کے اندر بے شمار جنگیں ہوئی، اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا، اسلام کی حکومت آئی، اور یہ کام جو اسلام کا تھا، تبلیغ کا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا رہا۔ اب 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ اب یہ سارا ایک لمبی پیریڈ، ایک لمبی داستان میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ایسی محبوب ذات تھی کہ اس 23 سال عرصے کے اندر بے شمار صحابہ تیار کیے جن کو علم سکھایا، حکمت سکھائی، دینائی سکھائی، اپنا دیدار کروا کے صحبت عطا کر کے ایک مضبوط شخصیات کو تیار کیا۔ جب میرے کریم آقا نے یہ 23 سالہ تبلیغ کے بعد جب ظاہری پردہ فرمایا تو امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ وہ جو تیار کردہ اشخاص تھے، شخصیات تھی، جیسے حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی شیر خدا، جو صحبت رسول میں رہ کر ایسی تربیت حاصل کی کہ وہ امت کو سنبھال سکتے تھے، امت کو لاوارث نہ چھوڑا بلکہ ان کے سپرد امت کو کر دیا۔ جب حضور نے ظاہری پردہ فرمایا، اندازہ لگائیں وہ کیسا دن ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ ایسے لگا صحابہ کو جیسے آسمان پھٹ چکا ہے، زمین پھٹ چکی ہے جب یہ خبر ملی کہ محبوب خدا نے ظاہری پردہ فرما دیا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے ایک ساتھ نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی تھی، ان آنکھوں کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے محبوب کے چہرے کا دیدار کرنا، اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھنا مقصد تھا۔ اب آقا نے ظاہری پردہ فرما لیا ہے، یا اللہ میری بنائی کو واپس لے لے، میری آنکھیں واپس لے لے۔ ابھی دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے آنکھیں واپس لے لی۔ صحابہ کرام زار کی طرح رو رہے تھے، سارا مدینہ منورہ کی ہر گلی کے اندر چیخ و بکا کی آواز آ رہی تھی، صحابہ رو رہے تھے کہ اللہ کے محبوب زمانے سے چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت صدیق اکبر اٹھے، آپ نے خطاب کیا۔ جب سارے صحابہ پریشان تھے، کسی کوئی بات سن نہیں رہی تھی، سارے پریشان تھے، تو امت کو جس نے سہارا دیا وہ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، کہا لوگوں جان لو ہمارے پیغمبر اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے بندے تھے، حق ادا کیا، اسلام کھلایا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ بتاؤ ہم اللہ کے رسول کی عبادت کرتے تھے یا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو فرمایا جس کی ہم عبادت کرتے تھے اسے کبھی موت نہیں آتی، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اٹھو، جو پیغام مصطفیٰ دے کر گئے ہیں ہم نے وہ پیغام زمانے کے اندر پھیلانا ہے۔ تو یہ امت کو جس نے سہارا دیا وہ حضرت صدیق اکبر۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 50 سال کے بعد جو ہے یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ سارے بولے 50 سال کے بعد۔ اب 50 سال یہ کیسے گزرے، آئیے سنیے تاکہ داستان کا پتہ ہو اور جو حقیقت پر مبنی باتیں ہیں ان کا پتہ ہو، اور پیغام کربلا کیا ہے اس کا جو اصل خلاصہ ہے ہمیں سمجھ آئے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں عمل کر کے ان کی راہوں کے مسافر بن سکیں۔ جب میرے کریم نے ظاہری پردہ فرمایا تو جو پہلے اسلام کے خلیفہ بنے جنہوں نے امت کو سہارا دیا وہ حضرت امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے 2.5 سال حکومت، کتنے سال؟ یہ آپ نے 50 سال پورے کرنے ہیں اور میرا ساتھ دینا ہے۔ 2.5 سال آپ نے حکومت کی، اور 2.5 سالوں کے اندر بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ دین کو کھلایا۔ اگر کسی نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا اس کے خلاف جنگ کی، اگر کسی نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے خلاف جنگ کی۔ 2.5 سال کے اندر دین نے اسلام کے لیے بے شمار کام کیے۔ اب 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ظاہری پردہ فرما گئے۔
اپنے یار غار سے جا ملے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ مبارک ہے حضور کے قدموں کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ جب آپ نے پردہ فرمایا تو دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور آپ نے تقریباً 12 سال جو ہے وہ حکومت، کتنے سال حکومت کی؟ 12 سال حکومت کی، بلکہ 10 سال حکومت کیا۔ حضرت عمر فاروق نے 10 سال حکومت کی، اب 2.5 سال وہ اور 10 سال یہ، تو جو فرمانا 50 سال ہم نے پورے کرنے ہیں۔ یہ کتنے سال بنے؟ 12.5 سال۔ تو جو فرمانا عمر فاروق ایسے بہادر تھے کہ آپ کے دور کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، بڑے ملک فتح ہوئے۔ ایران جو ہمارے ساتھ ملک ہے، ہماری جو بارڈر کی حد ہے ایران سے ملتی ہے، یہ بھی عمر فاروق کے دور کے اندر فتح ہوا۔ 10 سال حکومت کی اور آدھی دنیا کے اندر اللہ نے اسلام کو پھیلا دیا۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کو حکمرانی تھی، اور بڑے بہادر جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کا روب دبدبا بڑا تھا۔ جب یروشلم فتح ہوا، فلسطین جہاں آباد ہے، اس کا پرانا نام یروشلم تھا، جب یہ فتح ہوا تو صحابہ نے خط بھیجا کہ عمر ہم نے یروشلم کو فتح کر لیا ہے، اب آپ آئیں اور جہاں پر اسلام کی بنیاد رکھیں۔ عمر فاروق جب جانے لگے تو کسی نے کہا امی عائشہ سے کہ 17 پیوند لگے ہیں قمیص کو، کیسا حاکم تھا عمر، 17 پیوند لگے ہیں۔ کہا کہ نئے لوگ ہیں، نیا وطن ہے، دور دراز جانا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہے، 17 پیوند لگے ہیں۔ اے امی عائشہ آپ عمر سے کہیں یہ قمیص اتار کر شاہی لباس پہنا جائے۔ عمر کے لیے شاہی لباس لایا گیا، چونکہ حکم تھا اپنی جان کا، وہ پہن تو لیا لیکن دوبارہ پیغام بھیجا اگر آپ اجازت دیں تو جو لباس میں نے پہنا ہوا تھا میں وہی پہن کے جانا چاہتا ہوں۔ اجازت مل کے کہا ہمیں لباسوں کی وجہ سے عزت نہیں ملی، ہمیں تو مصطفیٰ کے نلائق کے صدقے سے عزت ملی ہے، مقام ملا ہے۔ آپ جو ہے وہ اپنے غلام کو ساتھ لیا، یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ رستے میں بات یہ ہوئی کبھی غلام اونٹ پر بیٹھے گا اور کبھی عمر فاروق اونٹ پر بیٹھیں گے۔ چلتے چلتے جب یروشلم پاس آیا، قریب پہنچے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ اونٹ پر بیٹھنے کی جو باری تھی وہ غلام کی آ گئی۔ اب غلام ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، کیا کہا لوگ کیا سوچیں گے، آپ غلام ہیں، میں غلام ہوں، آپ بادشاہ ہے، بے شک میری باری ہے، لیکن آپ سوار ہو جائے میں نگل پکڑتا ہوں۔ تو عمر فاروق نے جواب دیا کہ عمر دنیا میں عدل کرنے کے واسطے آیا ہے، عدل کرنے کے واسطے آیا ہے، اگر باری تیری ہے بیٹھنے کی تو تو ہی بیٹھے گا۔ اب دیکھیں کیسا منظر ہے، بادشاہ نے نکیل پکڑی ہے، غلام سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، فلسطین کے لوگ، یروشلم کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا بادشاہ ہے، اس سے تو روب والا اس کا غلام ہے، لیکن کیا خبر جس کو غلام کہہ رہے ہیں وہی تو بادشاہ ہے اسلام کے اندر۔ آپ نے لوگ بڑے استقبال کر رہے تھے، بڑے لوگ اکٹھے تھے، سب لوگوں کو خطاب کیا اور کہا لوگوں میری بات سننا، میری آپ کی نسلوں کی بقا جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے۔ کہا کہ عمر وہ بندہ ہے جس کا باپ خطاب کہتا تھا بیٹا اونٹوں کی جو لائن ہے وہ سیدھی کرے، اونٹوں کی قطار سیدھی کرے، تو کہتے ہیں کہ میں پہلے اونٹ کو سیدھا کرتا، پچھلے والا بگڑ جاتا، پچھلے کو سیدھا کرتا، آگے والا بگڑ جاتا۔ عمر وہ تھا کہ 5 اونٹ جو ہیں ایک قطار میں نہیں لگا سکتا تھا۔ آج 22 لاکھ مربع میل پر جانور کیا انسان بھی لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے نام سے روب ہے دنیا کے اندر، آج میں کفر کانپتا ہے۔ کہا یہ عمر کا کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے نلین کا صدقہ، کہا یہ مصطفیٰ کے نلین کا صدقہ ہے، یہ اسلام کی برکت ہے، ہمیں یہ طاقت ملی۔ تو 10 سال آپ نے حکمرانی کی اور 2.5 سال صدیق اکبر نے، یہ 12.5 سال بنے۔ آگے آئیے، حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال آپ نے حکومت کی۔ کتنے سال؟ 12 سال، اور 12.5 سال پہلے گزرے اور 12 سال یہ بنے 24.5 سال بنے، 24.5 سال بنے۔ اور عثمان بن عفان نے بھی
اپنی حکومت کے اندر بڑی سخاوت کی، بڑے اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اسلام کے نظام کو چلاتے رہے۔ اب جب 12 سال گزر گئے تو حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ تو جو فرمان، اور عثمان بن عفان وہ ہے کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آ رہا تھا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں جان لو یہ جو شخص آ رہا ہے، جب فتنے برپا ہو جائیں گے، ہر طرف فتنے ہوں گے، اس دور کے اندر یہ بندہ حق پر ہوگا۔ تو کہتے ہیں صحابہ ہم آگے بڑھے اور دیکھا تو عثمان بن عفان تھا، کہا یہ حق پر ہوگا۔ اور پھر میرے کریم نے فرمایا کہ عثمان ایک دور آئے گا، اللہ تجھے عزت کی قمیض عطا فرمائے گا، اللہ تجھے عزت کی قمیض عطا فرمائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن میری وصیت ہے اس قمیض کو نہ اتارنا، وہ خلافت کی قمیض ہے اس کو نہ اتارنا۔ وہی دور آیا کہ لوگوں نے کہا عثمان سے خلافت چھوڑ دیں، لیکن محبوب کی وصیت ہمیں تھی خلافت کو نہ چھوڑا۔ بالآخر ایک فتنے کے اندر آ کر عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ اب 12 سال آپ نے حکومت کی اور پھر جو ہے وہ 12.5 سال پہلے 24.5 سال بنے۔ حضرت عثمان بن عفان کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، شہید ہونے کے بعد جو وقت کے خلیفہ بنے وہ امیر المومنین حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے۔ 5 سال آپ نے حکومت کی، 24.5 سال وہ اور 5 سال یہ 29 سال بنتے ہیں، 6 ماہ کم 30 سال۔ اور میرے کریم کے ایک حدیث پاک بھی ہے، میرے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند آمینہ کے لال احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال میرے خلفاء کی خلافت رہے گی۔ 30 سال، یہ دیکھیں زبان مصطفیٰ سے بات نکلی ہے اور پورے 30 سال ہوئے۔ اب 5 سال شیر خدا نے جو ہے وہ حکومت کی اور 5 سال خلافت کرنے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر 6 مہینے خلیفہ بنے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں ملا کر جو خلافت تھی اس کے 30 سال مکمل ہوئے، خلافت کے 30 سال مکمل ہوئے۔ ان کو بھی بعد میں حضرت امام حسن کو بھی زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ اب واقع کربلا کیسے پیش آیا؟ جب حضرت شیر خدا کی حکومت آئی، اس سے پہلے عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہادت ہوئی تو مسلمانوں کے 2 گروہ بنے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ عثمان بن عفان کا بدلہ لیا جائے، جنہوں نے شہید کیا ان کو بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے تھے کہ ابھی مسلمانوں میں بڑا فتنہ ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں اپنے قوم مضبوط کر لوں، ریاست کو مضبوط کر لوں، اور میں پھر چن کے جو ہے وہ عثمان کے قاتلوں کو ماروں گا۔ آپ نے حکومت سنبھالی، لیکن جو فتنہ تھا، جس فتنے نے عثمان بن عفان کو شہید کیا تھا، وہ بڑا زور پکڑ گیا، اور امت جو ہے یہ شہادت کے بعد 3-4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ لوگ تھے جو شیعان علی کا نعرہ لگاتے ہم علی کے ساتھ ہیں، وہ شیعہ کی بات نہیں ہے، گروہ کی بات ہے۔ جیسے یہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ شیر خدا کے ساتھ ہوئے۔ اور دمشق کے اندر جو ہے وہ حکومت تھی حضرت امیر معاویہ کی، دمشق کے اندر۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سائڈ پہ ہوئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوئے۔ جو حضرت امیر معاویہ تھے وہ عثمان بن عفان کے خاندان میں سے، بنو امیہ میں سے تھے، اور حضرت علی شیر خدا بنو ہاشم میں سے تھے۔ قریش قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ قریش، اس کے آگے 2 خاندان تھے، ایک بنو ہاشم جو شیر خدا کا خاندان تھا، وہی مصطفیٰ کا خاندان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا خاندان تھا بنو امیہ، اس میں عثمان بن عفان بھی آتے تھے اور حضرت امیر معاویہ بھی آتے تھے۔ اسلام سے قبل ان 2 خاندانوں کے اندر آپس میں رنجش تھی، لڑائی جھگڑا تھا۔ اب ہوا کیا کہ جو فتنہ پرور لوگ تھے، یہودی تھے، انہوں کو جو ہے وہ موقع ملا، فائدہ اٹھایا، تو وہ بار بار کہتے کہ شیر خدا سے کہتے عثمان کا بدلہ دے، اور آپ اس انتظار میں تھے کہ امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، لہذا تھوڑا سا ٹائم گزر لے۔ لہذا جہاں پر امت میں فتنہ پیدا ہوا اور پہلی بار امت 2-3 حصوں میں تقسیم ہوئی، میرے آقا کے جانے کے بعد شیر خدا کے دور کے اندر، عثمان بن عفان کے آخری دور میں
اور شیر خدا کے دور کے آغاز میں امت تقسیم ہوئی، کچھ امیر معاویہ کے ساتھ لگ گئی، کچھ شیر خدا کے ساتھ، اور ایک فتنہ کھڑا ہوا، خارجی فتنہ۔ وہ نہ شیر خدا کے ساتھ تھے نہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ ان دونوں کو شہید کر دیا جائے، وہ کہتے ہیں حکومت فقط اللہ کی ذات کی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ ان کا نعرہ تو اچھا ہے لیکن ان کی نیت اچھی نہیں ہے، نعرہ تو اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ 3 گروہ بنے، اور چوتھا گروہ جو تھا وہ بالکل خاموش، نہ ادھر نہ ادھر، خاموشی کے ساتھ وہ کہتا جو نظام چل رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ یہ 4 گروہوں کے اندر امت تقسیم ہوئی۔ اب 5 سال جب اسی کشمکش کے اندر جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، اسی کشمکش کے اندر گزرے تو شیر خدا کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو شہید کرنے کے بعد 6 مہینے کے لیے جو خلیفہ بنے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بڑے صاحبزادے امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب امام حسن نے 6 ماہ گزارے تو کیا دیکھا کہ جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اتنے نقصانات بھی ہو چکے ہیں، بڑے مسلمان شہید بھی ہو چکے ہیں۔ تو حضرت امام حسن نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم صلح کر لیں، امیر معاویہ کے ساتھ ہم صلح کر لیں، امت کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، کہا تھا میرا یہ بیٹا حسن امت کے 2 گروہ، یاد رکھیں امت کے 2 گروہ، اس طرف بھی مسلمان تھے اس طرف بھی مسلمان تھے، لیکن حق پر شیر خدا تھے، حق پر جو تھے وہ شیر خدا تھے، اہل بیت اطہار تھے، لیکن ادھر بھی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ تھے۔ تو امت، میرے آقا نے فرمایا تو امت جب 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی تو میرا بیٹا حسن دونوں گروہوں کے آپس میں صلح کروائے، ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے۔ تو جو فرمانا اب جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ شیر خدا کے گروہ کو تو مانتے ہیں، لیکن جو دوسری طرف سے ان کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، لیکن سنیت یہ ہے کہ وہ بھی صحابی رسول تھے یہ بھی صحابی رسول تھے، دونوں کا ادب ہے، دونوں کا حیا ہے، لیکن حق پر اگر بات کریں تو وہ شیر خدا تھے۔ اب امام حسن نے جب دیکھا امت تقسیم ہو چکی ہے تو سجدہ کے جگر کے ٹکڑے نے کیا کیا کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، یوں ساری امت کے فتنے ختم ہوئے اور ایک امیر بنا حضرت امیر معاویہ۔ اب حضرت امیر معاویہ نے 20 سال تک حکومت کی، کتنے سال؟ 20 سال، 2.5 سال صدیق اکبر، 10 سال عمر فاروق، 12 سال عثمان غنی اور 5 سال شیر خدا، 6 مہینے امام حسن مجتبی، یہ ملا کے 30 سال بنتے ہیں، 30 سال۔ اب 30 سال یہ گزرے، یہ خلافت کے سال تھے۔ آگے امیر معاویہ کی جو حکومت ہے وہ خلافت نہیں تھی، وہ حکومت تھی، ایک حکومت قائم ہوئی، 20 سال آپ نے حکومت کی۔ اب 20 سال جب امیر معاویہ نے حکومت کی کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، بڑے فلاحی کام ہوئے، امت کے لیے بڑا کام کیا گیا۔ اب تو جو فرمانا جب حضرت امیر معاویہ نے 20 سال گزارے، 20 سال گزارنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یوں 50 سال گزر گئے، حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 50 سال کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے، اور 50 سال میں نے گنوائے ہیں۔ اب ادھر کیا ہوا کہ جب امیر معاویہ نے ظاہری پردہ فرمایا تو جو تخت پر بیٹھا وہ یزید بیٹھا، امیر معاویہ کا بیٹا، لیکن حضرت امیر معاویہ کی یہ وصیت تھی کہ بیٹا میرے جانے کے بعد اہل بیت اطہار کا ادب کرنا، ان کا بڑا مقام ہے، وہ اللہ کے رسول کی اولاد ہیں، ان کا وہ احترام کرنا، ان کا حیا کرنا۔ لیکن یزید بڑا بدبخت تھا، لیکن یزید کے برا ہونے کی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، وہ صحابی رسول ہیں، وہ قائد وحی ہیں، ان کا ادب یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ کوئی بدبخت اس دور کے اندر امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے سنیوں کا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ ہر صحابی کا ادب کیا جائے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن بیٹا کافر ہو کے مرا، وہ نافرمان تھا۔ تو اسی طرح جب یزید نے حکومت سنبھالی
تو اسے پتا تھا کہ سارے لوگ میری حکومت کو مان لیں گے، لیکن مدینہ کے اندر 3-4 بندے ہیں جو میری حکومت کو نہیں مانیں۔ ان میں 4 نام آتے ہیں سر فہرست۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بندے تھے کہ اسے پتا تھا کہ ان کا ایک نام ہے خاطر بن نواس رسول، اگر یہ نہیں مانیں گے میری حکومت کو تو لوگ بھی نہیں مانیں گے۔ اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا وہ ولید بن عقبہ تھا۔ اس نے خط لکھا یزید نے اور خبر دی کہ حضرت میرے معاویہ انتقال کر چکے ہیں اور میں حاکم بنا ہوں۔ اس نے کہا گورنر سے کہ یہ جو 4 بندے ہیں راتوں رات بلا کر میری بیعت کی جائے، اگر بیعت نہیں کرتے تو گرفتار کیا جائے۔ جب امام حسین کے پاس رات کو وہ جو ہے وہ قاصد آیا، اب مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ جان گئے، صحابہ سے کہا کہ مجھے پتا ہے، جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے لگتا ہے کہ میرے معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ ہم سے بیعت لینے کے واسطے آئے ہیں۔ اب ولید نے اپنے دربار کے اندر بلایا امام حسین کو اور یزید کا خط پڑھ کے سنایا کہ آپ اس کی بیعت کر دیں۔ اب امام حسین نے انکار کر دیا، کہا میں ایسے بندے کی بیعت نہیں کروں گا جو فاسق ہے، فاجر ہے، جو زانی ہے، شرابی ہے، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، ایسے بندے کو مصطفیٰ کے دین کا حاکم میں نہیں مانوں گا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ پاس مروان بن حکم کھڑا تھا، وزیر تھا ولید کا، وہ کہنے لگا کہ حسین اگر نہیں مانتے تو ابھی قابو کر لو، گرفتار کر لو، اگر یہ نکل گئے تو ان کے ساتھ زمانہ اکٹھا ہو جائے گا اور یہ جو ہے وہ حکومت ہٹا دے گی یزید، اور ہماری بھی جو وزیری ختم ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا مروان یہ کانوں میں کیا باتیں کر رہا ہے، اگر جرت ہے تو حسین ابن علی سے سیدھی بات کر، میں تجھے بتاتا ہوں کہ حسین نے بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ یہ بیعت کہہ کر تو امام حسین واپس آئے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ آپ امت مسلمہ کو بلائیں، ان کے خلاف جنگ کریں، لیکن امام حسین نے کہا کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا ایک مینڈا ایسا ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کے اندر خون بہے گا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، تو فیصلہ یہ کیا کہ میں اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ جاتا ہوں۔ اگر میری وجہ سے جہاں خون ریزی ہوگی، کیونکہ مجھ سے ہے، یزید کو جو مسئلہ ہے مجھ سے ہے، اور میری وجہ سے مدینے میں ناحق قتل ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے نانا کی جو مدینہ ہے یا خود ریزی ہو۔ اب یہ اگلا دن تھا کہ امام حسین نے سارے بیت اطہار کو یہ پیغام دیا کہ جلدی سے سامان باندھے، آج شام سے پہلے ہم مدینہ چھوڑ جائیں گے۔ امام حسین نے جو ہے وہ سارے خاندان کو اکٹھا کیا، سامان باندھا، گھروں کو تالے لگائے، اور یہ وہ وقت تھا کہ وہ حسین جن گلیوں میں پڑا تھا، جن گلیوں میں کھیلا تھا، آقا کے کندھوں پہ سوار ہوتا، آقا سجدے میں جاتے، حسین جو ہے وہ کمر پر بیٹھ جاتے، اور یہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کبھی آقا زبان چوستے، کبھی سینے پہ کھڑا کرتے، کبھی محبت فرماتے۔ جس گلیوں کے اندر صحابہ نے دیکھا تھا حسین کو پلتے، حسین کو جوان ہوتے، جن گلیوں میں میرے حسین کا مقام، عظمت اور بلندی میرے آقا نے بتائی تھی، آج وہ دن ہے۔ امت کی وجہ سے یہ جو ظلم کر رہے تھے، حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا۔ امام حسین جو ہے وہ آخری بار جو ہے وہ نانا کے روضے پہ جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کھڑے ہوتے ہیں، درود و سلام بیچتے ہیں، اور بیچنے کے بعد کہتے ہیں نانا جان آج حسین آپ کے مدینے کو چھوڑے جا رہا ہے۔ وہاں حاضر دی، پھر اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ حضرت فاطمہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر گئے، قبر مبارک پر گئے، اور وہاں پر سلام پیش کیا، اما جان آج آپ کے جگر کا ٹکڑا حسین اس مدینہ کو چھوڑ رہا ہے۔ صاحب و توجہ فرمانا، اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ گلی جہاں حسین پلے تھے، نانے کے دین کی خاطر وہ چھوڑ دیا۔ یہ آخری حاضری تھی، 56 سال عمر تھی، 56 سال مدینہ میں گزارے، یہ آج آخری حاضری تھی حسین کی کہ روضہ رسول پر حاضری دی، اپنی والدہ کی قبر پہ حاضری دی، اور پھر حسین دوبارہ کبھی واپس نہ آئے۔ اب وہاں سے سامان باندھا، مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ میں جا کر جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ
اپنی آرامگاہ کو بنایا، وہاں پہ ٹھہراؤ کیا۔ اب جب مکہ پہنچے تو مسلسل کوفہ، اہل کوفہ کی طرف سے خط آ رہے تھے کہ حسین بن علی آپ کوفہ میں آ جائیں، ہم آپ کی ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم جو ہے وہ یزید کو نہیں چاہتے، وہ ظالم ہے، فاسق فاجر ہے، ہم اس کی حکومت نہیں چاہتے، آپ یہاں پر آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین نے جب بے شمار خط دیکھے کہ اہل کوفہ کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کی تعداد بے شمار ہو گئی، تو امام حسین نے مشورہ کیا اور یہ سوچا کہیں کا روز قیامت اہل کوفہ یہ نہ کہیں ہم نے تو پکارا تھا نواز رسول کو لیکن وہ نہیں آئے تھے، ظالم کے خلاف ہم کھڑا ہونا چاہتے تھے لیکن ہماری کسی نے مدد نہیں کی۔ یہ سوچ کر جو ہے وہ حضرت امام حسین نے پھر جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ کے اندر کہ آپ جاؤ اور حالات کا جائزہ لے کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ آتے ہیں تو حضرت نعمان بن بشیر، یہ صحابی رسول ہیں، یہ گورنر تھے اہل کوفہ کے، بڑی محبت تھی ان کو اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ تو نعمان بن بشیر جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل یہاں پر آئے ہیں تو بڑا پیار فرمایا، بڑی شفقت فرمائی، وہ خاندان اہل بیت اطہار کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے تھے۔ اب کیا ہوا کہ اہل کوفہ نے راتوں رات بے شمار 10-12 ہزار لوگوں نے جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ اہل کوفہ تو تیار ہیں، وہ ساتھ دے رہے ہیں، آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ آپ آ جائیں جہاں حالات بہتر ہیں، یہاں پر حالات بہتر ہیں۔ کچھ وقت گزرا تو یہ خبر پہنچی، یزید کو پہنچی یہ خبر کہ نعمان بن بشیر جو ہیں یہ بڑی نرمی برت رہے ہیں اور بے شمار لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جلدی سے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا اور کہا کہ مزول کر دیں نعمان بن بشیر کو اور آپ وہاں کی حکومت سنبھال لیں۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا گیا کوفہ کا۔ یہ بڑا ظالم بندہ تھا، اس نے کیا کیا کہ راتوں رات یہ جو ہے وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا، رات کے اندھیرے کے اندر۔ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ شاید رات کے اندھیرے کے اندر حضرت امام حسین آئے ہیں، لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑے نعرے لگائے، لیکن یہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ دارالحکومت کے اندر داخل ہوا۔ راتوں رات اس نے خاندان کے بڑے چودھری سردار بلائے اور کسی کو دمکایا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو پیسوں کا لالچ دیا اور کہا کہ آپ اہل بیت اطہار کا ساتھ نہ دیں بلکہ یزید کا ساتھ دیں۔ راتوں رات اس نے دمکایا، پاسا پلٹ دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو بڑے لوگوں نے جو ہے وہ بیعت توڑ دی مسلم بن عقیل کی۔ روایات میں آتا ہے جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مسلح پہ کھڑے تھے مسلم بن عقیل اور پیچھے بڑے لوگ کھڑے تھے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے دمکایا اور قتل کرنے کی دھمکی دی، جنگ کرنے کی دھمکی دی۔ جب کھڑا ہوئے مسلح پہ تو بڑے لوگ پیچھے تھے، جب سلام پھیرا تو کوئی پیچھے نہیں تھا۔ اہل کوفہ نے بے وفائی کی۔ المقصر، اب امام مسلم کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ دو بیٹے ساتھ تھے، امام محمد اور امام ابراہیم، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب چونکہ خط لکھ دیا تھا پہلے مسلم بن عقیل نے کہ حالات بڑے بہتر ہیں تو آپ آ جائیں، وہاں سے امام حسین بھی چل پڑے۔ جب آ رہے تھے تو راستے کے اندر سردک نامی ایک شاعر تھا، اس شاعر نے کہا کہ اے حسین ابن علی، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ نواز رسول ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن میرا مشورہ ہے آپ کوفہ میں نہ جائیں، وہ لوگ بے وفا ہو چکے ہیں، آپ کے بھائی مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور آپ کے بھتیجے ان کے دو بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ امام حسین نے کہا کہ اب میں نے سفر باندھ لیا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور یہ حجت نہ قائم ہو جائے کہ حسین پہنچا نہیں تھا، آپ چلتے جا رہے تھے۔ تو ابن زیاد نے 2000 کا لشکر بھیجا، عمر بن سعد کے قیادت کے اندر 2000 کا لشکر بھیجا۔ عمر بن سعد نے مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ امام حسین کو کربلا کے میدان کے اندر روکا۔ اس سے قبل حر بن یزید کو بھیجا چند بندے دے کر، تو حر بن یزید نے کربلا کے اندر روکا اور پھر بعد کے اندر مزید لشکر بھیجا۔ ٹوٹل ملا کے 22,000 بندہ امام حسین کے ساتھ لڑنے کے واسطے آیا۔
اب جب روکا گیا تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کسی نے کہا یہ کرب و بلا ہے۔ تو فوراً یاد آیا کہ میرے نانا نے کہا تھا حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا یہی ہماری جگہ ہے، وہاں پر خیمے باندھے گئے اور امام حسین کو مجبور کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ یزید کی بیعت کریں۔ امام حسین نے کہا کہ جو فاسق و فاجر ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ اسلام کا حاکم بنے، میں کبھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ تو وہ یزیدیوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یا تو پھر جنگ کریں یا اس کی بیعت کریں۔ آپ نے کہا دو آپشن ہیں، یا مجھے جانے دو واپس، میں نہیں چاہتا یہاں پر خون ریزی ہو جائے۔ تو دوبارہ جا کر مشورہ کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھے خط بھیجا گیا تھا، میں تو خطوں پہ آیا تھا، جنگ کرنے کے واسطے نہیں آیا تھا، آپ نے جنگ کا ماحول پیدا کر دیا ہے، یا پھر مجھے یزید سے ملاقات کرنے دو۔ اب یزید نے یہ سوچا کہ اگر امام حسین کو جانے دیا تب بھی بات نہیں بنے گی، اگر وہ کوفہ آ گئی تب بھی بات نہیں بنے گی، کہ ایسا نہیں ہوگا، یہیں پر یا بیعت کرے یا جنگ کرے۔ امام حسین نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ 9 محرم کی رات تھی، ساری رات کہا کہ ایک رات مجھے دے دو، میں اللہ سے مناجات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اجازت نہ ملی، پھر اجازت ملی، رات ساری آپ نے عبادت کی، عبادت کی، اہل بیت اطہار کو وصیتیں کی، ساری رات گریہ ازاری میں گزر گئی۔ امام حسین نے دیا بجھا دیا، اور صحابہ کی اولادیں 20 کے قریب جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے خاندان کے لوگ تھے، اور باقی جو ٹوٹل 72 بنتے ہیں، باقی جو افراد تھے وہ صحابہ کی اولادیں تھیں۔ آپ نے دیا بجھا دیا، کہا لوگوں رات کے اندھیرے میں کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، یزید کی جنگ میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن سب نے رو رو کے کہا کہ اے حسین ابن علی، ہم جان تو قربان کر دیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 10 محرم کا دن فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک ایک کر کے اپنے بیٹے، بھتیجے، نواسے امام حسین نے کربلا کے اندر بھیجے۔ پھر زمانے نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، یہ سورج نے دیکھا، ہوا و فضاؤں نے دیکھا، بڑی بہادری کے ساتھ خاندان رسول جو ہے یزید کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جب سارے شہید ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ جب سارے صحابہ کی اولادیں بھی، قرب بن یزید بھی اور آل رسول بھی شہید ہوئے، تو آخر پر امام حسین کربلا میں اترتے ہیں، اور زمانہ دیکھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے شیر خدا خود میدان میں آئے ہیں۔ کربلا کے میدان کے اندر آ کر بیان کیا کہ لوگوں آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں، کہ اس وقت زمین کے اندر کسی نبی کا کوئی نواسا زندہ ہے تو میں حسین زندہ ہوں، کسی نبی کا کوئی بیٹا زندہ ہے میں حسین زندہ ہوں۔ کہا لوگوں کیا ہو گیا تمہیں؟ دنیا کا لالچ، دنیا کی حیرت تمہاری آنکھوں میں پردہ بن گیا ہے، دنیا کی خاطر جو ہے وہ نواسہ رسول سے جنگ لڑ رہے ہو۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا میں حسین ہوں؟ جس کو کہا گیا یہ جنت کا سردار ہے۔ کہا نہیں معلوم کہ میری زبان مصطفیٰ چوسا کرتے تھے، کہا نہیں معلوم میری خاطر مصطفیٰ نے اپنے سجدے لبے کر دیے۔ آپ کو نہیں پتا میں جگر گوشہ جو ہے بطول ہوں، آپ کو نہیں پتا شیر خدا کا بیٹا ہوں، آپ نہیں جانتے میرا حکام کیا ہے۔ سارے سن رہے تھے لیکن خاموش تھے۔ دنیا کے یزید، دنیا کا لالچ، دنیا کے حیرت، دنیا کے آرزو، دنیا کے تخت و تاج کے لیے آنکھوں پہ دنیا کا جو پردہ تھا، سارے خاموش تھے۔ پھر جو ہے وہ ایک بدبخت کہنے لگا کہ جاؤ حسین کا مقابلہ کرو۔ ایک یزیدی آگے آتا ہے، حسین اس سے واسطے جہنم کرتے ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بے شمار احباب کو واسطے جہنم کیا۔ کسی نے کہا لوگوں یہ نواسے رسول ہے، حسین ابن علی ہے، علی کا خون اس کے رگوں میں ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو ایک ایک کو کر کے سب کو ختم کر دے گا۔ تو کہا کیا کریں؟ کہا سارے اکٹھے مل کے حسین پہ حملہ کریں۔ ایسے بدبخت تھے نواسے رسول پر، سب نے مل کے حملہ کیا۔ ادھر سے تیر آ رہا ہے، نیزے آ رہی ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، سارا جسم لہو لہان ہوا۔ گھوڑے سے نیچے اترے، زمین پہ آئے، اور کسی سے پوچھا لوگوں وقت کون سا ہے؟ کہا نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تپتی ریت کے ساتھ تیمم کیا، تیمم کر کے نماز شروع کی، سر سجدے میں رکھا، اور سجدے کے اندر آپ کا جو ہے وہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ظالموں نے سر مبارک پہ تلوار ماری اور گردن کو جدا کر دیا۔ یوں انا للہ و انا الیہ راجعون، کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر بادل چھٹ گئے، ایسے کالی گھٹائیں چھا گئی جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے،
آسمان بھی رونے لگا، زمین رونے لگی۔ ام سلمہ حضور کی زوجہ مدینہ پاک میں سو رہی تھی، خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ 10 محرم کا دن ہے، دوپہر کا ٹائم ہے۔ ام سلمہ فرماتے ہیں مجھے خواب آیا کہ میرے آقا خواب کے اندر ملے، آنکھوں میں آنسو تھا، رسول پاک کی داڑھی مبارک، دست مبارک بکھری ہوئی تھی اور گرد آلود تھی۔ میں نے کہا آقا کیا ہوا؟ اتنے پریشان ہیں۔ کہا کہ کیا بتاؤں، میری امت نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے، میری حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہتے میں جلدی سے اٹھی، وہ شیشی جو مجھے مصطفیٰ نے دی تھی جس کے اندر مٹی تھی، کہا تھا ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو سمجھ جانا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھا تو مٹی جو ہے وہ خون میں بدل چکی تھی۔ جو مدینہ کے اندر ام سلمہ نے بتایا تو سب کو پتہ چلا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب کربلا کے میدان کے اندر پھر آگے کیا کیا گیا، کس طرح قیدی بنا کر جو ہے وہ دمشق میں لایا گیا، پھر وہاں کیسے جو ہے وہ دوبارہ مدینہ پاک کے اندر یہ قافلہ آیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کے اندر میں گزارات جو آگے بیان کروں گا۔ تو یہ تھی داستان کربلا جو میں نے مختصر سنائی ہے، یہ وہ تھی جو روایات کے اندر ثابت ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ میرے صاحب وہ عقیدہ بھی یہی ہے، آج جس کے دل کے اندر امام حسین کی محبت ہوگی، اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، صحابہ کی محبت ہوگی، یہ ایسی محبتیں ہیں جو قبر کے اندر کام آئیں گی، جو حشر کے اندر کام آئیں گی۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔